حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے رات کو رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تھا یوں کہ دو کام ممنوع تھے ابتداء اسلام میں۔ پہلا کام یہ تھا کہ جب آپ افطاری کریں گے، افطاری کرنے کے بعد سونے سے پہلے تو کچھ کھا پی سکتے ہیں، اگر آپ سو گئے تو پھر کھانا پینا حرام، سحری تھی ہی نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ پورا مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میں نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی۔ اس میں اور روایات میں یہ بھی ہے کہ ہم بستری ممنوع تھی، بیوی کو بھیجا پانی لانے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے تو پنڈلی نظر آئی، اور پنڈلی نظر آئی تو پھر رہا نہ گیا، تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی۔ فرمایا کہ پھر تم ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں میرے پاس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ 2 مہینے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ صاف بات تھی کہ ایک آدمی ایک رمضان المبارک میں روزہ توڑ بیٹھا ہے تو 2 مہینے کیسے وہ چل سکتا ہے یا صبر کر سکتا ہے۔ پھر عرض کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یا رسول اللہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے گھر ہیں ان سب گھروں میں سب سے زیادہ فقیر اور مسکین میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ تو پھر اچانک جو ہے وہ کھجور لائی گئی، بہت ساری کھجوریں تھیں، ایک تھیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو وہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا ہے؟ وہ آئے صحابی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے یہ کھجوریں صدقہ کر دو۔ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے، میرے گھر والے سب سے زیادہ بھوکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے دندان مبارک بھی نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو یہ لے جاؤ، چلو یہ لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو یہ کھجوریں کھلا دو۔ یہ صرف اور صرف اسی صحابی کے ساتھ تھا کہ اپنا صدقہ خود ہی کھا سکتے ہیں۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب آدمی روزہ دار ہوتا اور افطاری ہوتی تو افطار کرنے سے پہلے اگر سو جاتا تو پھر وہ کھا پی نہیں سکتا تھا اس دن، اگلے دن تک بھی نہیں کھا سکتا تھا، تاکہ جب تک نہیں کھا سکتا تھا تب تک جب تک وہ افطاری نہ کرے۔ تو وہ اگلے دن تک نہیں کھا سکتا تھا جب تک وہ افطاری کا وقت نہ آ جائے۔ اور اسی طرح قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی روزہ دار تھے، اپنے باغ میں کام کرتے تھے، تو رات کو گھر تشریف لائے، عرض کی اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میں تیار کرتی ہوں یا پتہ کرتی ہوں۔ تو سو گئے۔ وہ واپس آئی تو کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا؟ بہت افسوس کیا۔ تو اس کے بعد اگلے دن یہ صحابی کام کرتے ہوئے یا ایسے ہی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ آپ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں، یعنی شام کو افطاری کے بعد کھاؤ پیو صبح سحری تک، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ آپ کو سمجھانے کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بخاری میں یہ فرمایا کہ اب ایک تو چیز حلال ہوگی اس آیت سے کہ آپ رات کو کھا سکتے ہیں، اب پھر رات کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس صحابی کے روزہ توڑنے سے پھر اجازت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ میں حلال کرتا ہوں کہ روزوں کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ففرحوا فرحا شدیدا، صحابہ کرام اس پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ فطرتی بات ہے، انسانی طبیعت ہے، اتنا صبر ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے اندر کا پوشاک ہو، وہ تمہارے اندر کا پوشاک ہے۔ اور آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم جو ہے وہ خیانت کرتے ہو، یعنی دل میں کیا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم روزہ توڑ دیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا
اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، فالآن باشروہن، اور اب تم ہم بستری کرو اپنی بیویوں سے، یعنی رمضان کی رات کو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیزیں، مانگو وہ چیزیں، طلب کرو وہ چیزیں، یعنی اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو اس بات سے یہ بات صاف واضح ہو گئی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی ایسا سوال کر بھی دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو رمضان المبارک میں ہم بستری کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔